فرمایا کہ شاست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ۔ یہ مصرے آپ نے بہت بار سنے ہوں، لیکن وارث علی و بطول کے در کا یہ ادنا سا بھکاری آج آپ کے روبرو ان 4 مصروں پر خصوصی توجہ کرتا ہے۔ کیا کہنے حضرت؟ حضور غریب نواز نے ان 4 مصروں میں نام پاک امام 5 مرتبہ لی۔ توجہ ہے، ان 4 مصروں میں امام حسین کا نام 5 بار آیا۔ پہلے دونوں مصروں میں 2 بار، تیسرا مصرع نام امام حسین سے خالی ہے۔ چوتھے مصرے میں شاست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دین پناہست حسین۔ تیسرا مصرع نام حسین سے خالی۔ چوتھے مصرے میں فرمایا حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ تصور میں عرض کریں کہ میرے غریب نواز ہر مصرے میں نام پاک حسین، لیکن تیسرا مصرع نام مبارک حسین سے خالی کیوں؟ تو جواب آئے گا اس لیے کہ تیسرے مصرے میں یزید پلید ملعون و خبیث کا نام ہے۔ تیسرے مصرے میں یزید پلید ملعون و خبیث ہے، اور حسین طیب و طاہر۔ یزید نجاست و گندگی کا پلندہ ہے، حسین سر چشمہ طہارت۔ بے شک یزید باطل کی علامت ہے، حسین سراپا حق۔ بے شک کبھی حق اور باطل کی آمیزش نہیں، کبھی کیا کہنے؟ گندگی اور ناپاکی اور طہارت و پاکیزگی یکجا نہیں۔ تو جس طرح گندگی اور ناپاکی اور طہارت ایک جگہ نہیں ہو سکتے، حق و باطل ایک جگہ نہیں ہو سکتے، اسی لیے معین الدین چشتی نے تیسرے مصرے میں غریب نواز نے امام حسین کا نام نہیں رکھا۔ اور پھر یہ کیوں فرمایا کہ شاست، اور یہ کہ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا بادشاہ۔ شاہی اور بادشاہی میں کیا کہنے بھائی؟ شاست حسین اور بادشاہ، حالانکہ شاہ کے معنی بھی لوگ عام طور پہ بادشاہ کے لیتے ہیں، لیکن شاہی اور بادشاہی میں کیا فرق ہے؟ غریب نواز کچھ بتانا چاہتا۔ شاہ فرماتے ہیں شاست حسین جب شاہی کریں تو اپنے بابا مولا علی مرتضیٰ کا مظہر ہے، جی واہ۔ اور حسین کو جب بادشاہی کرتا دیکھو تو سمجھ لو اپنے نانا محمد مصطفیٰ کا واہ واہ۔ اور حسین جب سراپا دین دکھائی دے تو سمجھ لو اپنے برادر بزرگوار سرکار سبز قبا مولا امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ کا مظہر ہے۔ واہ۔ اور جب حسین دی پناہ دکھائی تو سمجھ لو اپنی والدہ گرامی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا کا مظہر۔ بے شک بے شک۔ سلام اللہ علیہا کا مظہر۔ حسین دی پناہ اس لیے ہے کہ حسین مظہر سیدہ، مظہر کمالات سیدہ ہے۔ دی پناہ اس لیے ہیں کہ مظہر کمالات سیدہ ہیں، اور سیدہ کی وہ ذات انوکھی ذات ہے کہ جن کے القاب و کنیت بڑے عجیب و غریب۔ جناب خاتون جنت کی ایک کنیت مبارکہ ہے ام ابیہا۔ ام ابیہا، علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھئے اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ ام ابیہا، ام کہتے ہیں ماں، ابی کہتے ہیں باپ کو، ہاں ضمیر راج بسوئے سیدہ اشارہ ہے اپنے باپ کی ماں۔ اللہ اللہ اللہ۔ عظمت کا اندازہ کر سکتے ہو؟
بھلا کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدہ کی ذات کو پہچانو مسلمانوں، اہل بیت اطہار کی عظمت کو سمجھو۔ یہ سیدہ کی ذات ہے، یہ سیدہ جو صف نسواں میں تشریف لائیں، اگر یہ عورت نہ ہوتی تو پروردگار عالم کی عزت کی انبیاء کرام کا جو مقام و مرتبہ اس کی ہمسر ہوتی۔ اگر صفے مردہ میں پروردگار ان کو جلوہ افروز کرتا اس لیے کہ ان کو نسبت منیت ہے، اور وہ نسبت فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، یہ نہیں فرمایا فاطمہ بضعۃ قباض یا بضعۃ فواد، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ہے، جگر کا نہیں۔ جگر کے لیے کبدی و فوادی کا لفظ آتا، سرکار نے فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جو ہوں اب اللہ جانے اس کا حبیب کیا ہے، میں جو ہوں اس کا ایک حصہ جناب سیدہ، اس کا ایک حصہ خاتون جنت ہے۔ تو صف نسواں میں پیدا کیا اللہ نے، تو عورت کہ یہ تین ہی تو مراحل ہوتے ہیں زندگی، یا تو بیٹی ہوتی ہے، یا بیوی ہوتی ہے، یا ماں ہوتی ہے۔ یہ تین مراحل عورت کے ہوتے ہیں۔ اب اس تین مرحلے میں جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھیے، خاتون جنت کی عظمت کو سمجھیے۔ حسینیوں چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے، اس ماں کی عظمتوں پر ہماری زندگیاں قربان جائیں۔ جناب سیدہ کا یہ مقام ہے۔ آپ نے یہی سنا نا، آج گھر میں اگر بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو نعوذ باللہ مسلمانوں میں یہ ایک مزاج بن گیا کہ لوگ افسردہ دل ہو جاتے، دل چھوٹا ہو جاتا، چہرہ چھوٹا ہو جاتا، لوگ اب شگن کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہوتا، جبکہ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام کہ تمہارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہونا یہ تمہارے لیے پروردگار سے جانب سے رحمت کی۔ تو بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے نا، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اب باپ اس درجے کا ہو، بابا اس شان و مرتبے کا ہو کہ جس کی ذات ستودہ صفات کی ثنا میں قرآن کہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کا بابا رحمت للعالمین ہو، پتہ کیا چلا کہ سیدہ اس ذات کا نام ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت، اس لیے کہ ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ بے شک حسین کی ماں اپنے بابا کے لیے رحمت بنتی، اور یہ بھی پتا ہے کہ جو وائف ہے، جو زوجہ ہے، وہ آپ کا نصف ایمان، نصف دین ہوتی، نیک صالح بیوی نصف دین نصف ایمان۔ تو اب یہ زوجہ ہے، منقوہ ہے کس کی؟ جناب حیدر کرار، غیر فرار، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، مظہر العجائب والغرائب، حلال المشکلات والنوائب، دافع البلاء والمصائب، امام المشارق والمغارب، سیدنا علی ابن ابی طالب کی۔ یہ کون علی؟ جن کے بارے میں جنگ خندق کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برز الایمان کلہ لکفر کلہ،
کہ آج مکمل ایمان مکمل کفر کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہا ہے. یہ عمر ابن عبد ود کون تھا؟ 1000 سپاہیوں کے برابر، جس کے دبدبے کا عالم یہ تھا کہ جب مدینہ پر کفار مکہ نے چڑھائی کی تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی، چاروں طرف شہر کے گڑھا کیا گیا تاکہ دشمن اس پار سے اس پار نہ آ سکے. لیکن عمر ابن عبد ود نے ایک مقام پر چھلانگ لگائی اور اس پار آ رہا، اس کے ساتھ چند ساتھی اور بھی تھے. تو اب اس نے مسلمانوں کے بیچ آ کر للکارا، حل من مبارک، ہے کوئی مقابلے پہ آنے والا؟ تم لوگوں کا ایمان و عقیدہ ہے نا، تم ہمیں مار دو گے تو غازی کہلاؤ گے، ہمارے ہاتھ سے قتل ہوگے تو تمہیں جنت ملے گی. تو کہاں ہے تمہاری جنت؟ کیا جنت کا اشتیاق نہیں ہے؟ آؤ میرے مقابلے پر آؤ. اب پیغمبر نے ایک مرتبہ مجاہدین اسلام کی صف کو دیکھا، صف پیچھے ہٹتی دکھائی دے رہی. یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، احادیث میں موجود ہیں. بائیں طرف دیکھا، پھر صف پیچھے ہٹتی دکھائی دے رہی. کیوں؟ معلوم ہے معمولی آدمی نہیں، عمر ابن عبد ود ہے، جو تنہا 1000 لشکریوں کے برابر، ایک فوج، ایک آرمی، ون مین آرمی سے کہتے ہیں، تنہا 1000 لشکریوں کے برابر، صاحب خلق عظیم، جن کے اخلاق طیبات کے قصیدے قرآن میں پڑھے. وہ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ اخلاق حسنہ کی انتہائی بلندیوں پر. لیکن اس دن اس صاحب خلق عظیم کو ایسا جلال تھا، فرمایا من لہذا الکلب، اس کتے کے مقابلے پر بن جائے گا. جانثار صحابہ کی طرف دیکھا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی. خواجہ ابو طالب کا شہزادہ اٹھا، نا یا رسول اللہ، کہا علی رک جاؤ، علی رک جاؤ. پھر اس نے وہاں سے لاف و گزاف پکا، کیا تم میں کوئی مرد نہیں، کوئی مقابلے پہ نہیں آتا؟ محمد تمہاری فوج میں کوئی جوان مرد نہیں؟ پھر حضور کو جلال آیا، فرمایا من لہذا الکلب، اس کتے کے مقابلے پر کون آئے گا؟ کوئی آگے نہیں بڑھا. پھر فاطمہ بنت اسد کا جایا کھڑا ہوا، انا یا رسول اللہ کا، علی بیٹھ. 3 مرتبہ اس نے مبارزت طلب کی، 3 مرتبہ سوائے حسنین کے بابا کے کوئی آگے نہیں. 3 مرتبہ علی کو بٹھایا، اس لیے تاکہ امت یہ نہ کہہ سکے کہ ہر موقع پر خاندان کو ہی آگے کیا. نبی نے ہر مقام پہ موقع دیا لیکن جب کوئی موجود نہیں تو پھر کیا کرے؟ پھر شہزادہ ابو طالب میدان میں آیا. اور یہ تو ستم ظریفی ہے کہ جب مال غنیمت بٹتا تھا تو بھیڑ لگ جاتی. اسلام کو جب خون کی ضرورت پڑی تو پھر صرف اسی کا گھرانہ میدان میں آیا. آج جس کے جد امجد کو دلیری کے ساتھ کافر کہا جاتا ہے، اسی کا گھرانہ آیا میدان میں. فرمایا عمر ابن عبد ود کا مقابلہ، رکو. اس کے بعد سردار انبیاء نے اپنے سر سے امامہ کھولا، علی اور مرتضیٰ کے سر پہ اپنا امامہ باندھا، اور پھر پیغمبر نے اپنی ذات کے لیے پہلی مرتبہ دست دعا بلند کیے. نبی نے رب سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، آپ جانتے سنتے آئے ہیں. پیدا ہوئے تو امتی امتی کہتے رہے، زندگی بھر غاروں میں، مسجدوں میں، نمازوں میں، قیام میں، قعود میں، رکوع میں، سجود میں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. یہاں تک کہ لامقام منزل قاب قوسین و ادنا پہ جو راز و نیاز کے مرحلے تھے، اس میں بھی محبوب سے محب نے پوچھا کہ حبیب کچھ چاہیے تو کہا امتی امتی. دنیا سے جب جا رہے ہیں
پردہ فرما رہے ہیں اس وقت بھی ہے امتی امتی، لیکن جنگ خندق کے دن رسول کے ذکر، رسول کی زبان پر امتی امتی نہیں تھا، رسول کی زبان پر علی علی۔ واہ، دست دعا بلند کیے پیغمبر اعظم خاتم الانبیاء والمرسلین نے، شکوہ کیا اللہ کی بارگاہ، اللہم انت اخذت حمزہ بن عبد المطلب یوم احد، واخذت جعفر بن ابی طالب یوم حنین، وہذا علی بن ابی طالب، اللہم لا امدنی حتی ارى علی۔ کہ پروردگار تو نے مجھ سے جنگ احد کے دن میرے محبوب چچا حمزہ ابن عبد المطلب کو لے لیا، تو نے جنگ حنین کے دن مجھ سے میرے چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب کو لے لیا۔ اے پروردگار یہ علی ابن ابی طالب جا رہا ہے، مولا مجھے اس وقت تک موت عطا نہ کرنا جب تک دوبارہ علی کا چہرہ نہ دے دے۔ اللہ اللہ ہے، قلب رسالت کی آرزو، یا علی یا علی یا، جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھیں تو قلب رسول کی خواہش ہی ہے، پروردگار اس وقت تک مجھے رفیق اعلیٰ میں نہ طلب فرما جب تک دوبارہ علی کو نہ دیکھیں، کیا کہنے، دوبارہ علی کو نہ دیکھیں۔ تو یہ جناب مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جن کی عظمت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ رسول نے اپنی زندگی کی آخری خواہش جو ظاہر کی وہ یہ تھا کہ علی کے چہرے کی زیارت، اور یہ فرمایا ہے اللہ کے نبی نے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ اور خانہ کعبہ میں جب جناب مولائے کائنات تشریف لائے تو 3 دن تک آنکھیں بند تھیں، 3 دن تک آنکھیں بند تھیں، کھولی نہیں، انتظار تھا کسی کا۔ جب سرکار مکہ معظمہ میں تشریف لائے اور پتہ چلا کہ چچا کے گھر میں ولادت ہوئی ہے اور خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے، جب تشریف لے آئے آغوش میں اپنے علی کو لیا، مشام جان علی میں جب شمی میں عطر رسالت جس میں نبوت کی پاکیزہ خوشبو آئی، علی نے فوراً آنکھیں کھولی اور اس کو دیکھا جس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا۔ علی نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا جس کا دیدار اللہ کا دیدار، اس لیے فرمایا من رانی فکأنما من زارنی فکأنما زار اللہ، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ، من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق سبحانہ کو دیکھا، ہے نا؟ تو یہ آنکھ کھول کر یہ سب سے پہلے روئے زیبائے رسول کو دیکھا اور یہ بتایا کہ سنو، دنیا میں اس قول پیغمبر کے مطابق علی کا دیدار عبادت ہے، تو اب جو علی کو دیکھے گا اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جائے گی، چاہے وہ بشر ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، جو علی کو محبت و عقیدت سے دیکھے گا اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جائے گی۔ تو علی نے سب سے پہلے آنکھ کھول کر جب نبی کا چہرہ دیکھا تو یہ بتا دیا، اس دیدار نے بات کو صاف کر دیا کہ کل کائنات کی عبادت علی کا چہرہ دیکھنا ہے، اور علی کی عبادت نبی کا چہرہ دیکھنا، نبی کا چہرہ دیکھنا۔